آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں، جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتا رہا، اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس کے اگلے فائدے بھی ہیں، رزق کی تونگی کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ ہفتے کے بعد جس عمل پہ 10 منٹ لگیں، اس عمل کی تاثیر کمال اتنی زیادہ ہو تو اس عمل کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت کمال چیز ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ جمعرات کے دن شب جمعہ، شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل ھو اللہ اخلاص، شب جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد۔ عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا کمال ہے۔ یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں تاکہ تم پر رحم کیا۔ عمل بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ درس میں اس عمل کا تذکرہ کیا، بتایا، اور کئی دفعہ درس میں بتایا کہ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور کتنے دھکے کھانے پڑے، اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا، اس عمل کی تاثیر سنی تھی، بس مجھے ایک اندر شوق لگا، اور شروع ہی سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ کوئی اللہ کے خزانوں سے مل جائے، اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہے، ان کے پاس یہ عمل ہے، اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی۔ بس یہ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی لائبریری، کتب خانہ۔ سخت گرمی، میں ان کے ہاں گیا، سخت گرمی۔ اس عمل کی آج میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے تذکرے میں کئی بار درس میں کیے۔ ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی آپ نے تڑ کیا ہے؟ میں نے، اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، اور میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی، اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر 2 میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی میرے زمانے سے دھکے کھائے۔ جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا،
चुनते चुनते जब मेरे पास देने का वक्त आया ना, तो अल्लाह ने एक दुनिया का बहुत बड़ा मजमा मुझे दे दिया। अब तो में से एक चीज़ है, या मैं छुपा के रखूं या फिर उससे दे दूं। तो मैंने फैसला किया, मैंने वो नहीं करना जो लोगों ने मेरे साथ किया। खैर, शाह साहब ने कहा मैं जानता हूं, पर यारा हकीम साहबा, वो बंदा ज़रा मुमसिक मिजाज है, उनकी अल्फाज हैं, मुमसिक कहते हैं खुश्क मिजाज है, किसी को नहीं देता। है तो अल्लाह वाला लेकिन बेफैज़ है, ये अल्फाज हैं मुझे। तो कहने लगे यारा बंदा है तो अल्लाह वाला, बड़ा बेफैज़ आदमी है, वो नहीं देगा। मैं बड़ा परेशान। अच्छा, मैंने कहा आप थोड़ी सी अगर सिफारिश कर ले तो वो, चल बाबा अगर हमारी सिफारिश से तेरा काम बनता है तो ख़त लिखा और तफसील से ख़त लिखा कि ये एक जवान, ये लफ्ज़ मुझे याद है, ये जवान है, इसे बड़ी तलब है, ये मेरे पास आया है, मेरे पास और कुछ नहीं है, निस्बत आले रसूल है, ये अल्फाज है वो ख़त। आपके पास एक अमल है सूरत फातिहा का, सूरत फातिहा का अमल है, वो अमल में अगर आप इन्हें इनायत फरमा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी शफकत होगी। अब मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का, कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला मखदूमी मुकर्रमी जनाब फलां फलां, और ये लिफाफा मेरे हाथ में लिया। वो लिफाफा नहीं था, मेरे लिए बड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फलां सिंध के शहर में जाएं, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई। रात कैसे रहा, कहाँ रहा, एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे सारी रात। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो एक अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पढ़ी, अब भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ, खाना सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, बस एक जगह कुछ कोई ऐसे केले पड़े हुए थे बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया। फिर आगे सफ़र। उनके पास गया, उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह पहुंच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाजार गया, टाफियाँ ली। मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, उनको मैंने ख़त पकड़ाया। ख़त देख के कहने लगे कहाँ से आए, तो मैंने बताया। ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने जो है वो ये चीज़ मशवरा दिया है मुझे, और वो उनके अंदाज में हक़ारत थी और तनकीद का अंदाज था कि उन्होंने किया है, ये मुझे बड़ों से मिली है और हमने किसी अहल को देना है, ना अहल को नहीं देना, और बेटा तुम ना अहल हो, ऐसी कहती है, तुम ना अहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा जी अगर आप दुआ फरमाएंगे, निगाह फरमाएंगे तो मैं अहल हो जाऊंगा। वो सिंधी में बात कर रहे थे लेकिन उर्दू थोड़ी सी बोल रहे थे, इतनी मुझे समझ आ जाती थी कि आप शफकत फरमाएंगे मैं अहल हो जाऊंगा, तो बस आपका चश्मा फैज़ से गारिक इशारा हो जाए, लुत्फ़ आपका और काम हमारा हो जाए, तो आप मेहरबानी फरमाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं दे सकता। इससे पहले भी मैं कई लोगों के ज़रिए सिफारिशें करा चुका था, बरहरास्त डायरेक्ट में पहली दफ़ा गया था। तो कहने लगे वो आप हैं जो फलां के ज़रिए, मैं कि जी मैं आपका खादिम। तो मुझसे ऐसे कहने लगे पुत्र, सिंधी में पुत्र कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं, बेटा ये चीज़ ऐसी कोई आम नहीं है, मैं तुझे दे दूं, इसके लिए उम्र चाहिए, कम से कम 70 साल का बंदा हो जो आए, फिर उसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, 1 कभी गुनाह ना किया हो, 2 हराम ना खाया हो, 3 नमाज ना छोड़ी हो, माँ बाप की नाफरमानी ना की हो। ये शराइत गिना रहे थे।
बदनजरी ना की हो, बदकारी ना की हो, ये चीजें ना की हों, और भी शराइत बहुत सारी हैं, मुझे बता रहे थे, फिर जाके वो मैं अमल किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप तवज्जो फरमाएंगे तो अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा। तो कह रहे इस काबिल बन बाबा, फिर मैं दूंगा। अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया, कह रहे हैं ये करो। यानी उनके लहजे में बहुत ज्यादा डांट थी और नफरत थी। तो मेरे लिए काबिल एहतराम। तो मैं अच्छा ये कह के थोड़ी बात करके वो चले गए। मस्जिद की असर की पढ़ने नमाज आते थे, एक दो और अफराद थे, कोई मजमा नहीं था। उन्होंने कोई पूछा, उन्हें बताया। अब मैंने सोचा क्या करूं। मैं वहां बैठा मगरिब तक, कोई किसी ने खानी मानी वगैरह खाना ना पूछा। भूख ने सताया, टाफियां बिस्किट कब तक गुजारा करे, और भूख भी जवानी की होती है, फिर भूख होती है। अब मैंने सोचा वापस चला जाऊं। मैंने वहां नमाजियों से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं यहां से आया हूं ऐसे। उन्होंने बाबा तो चला जा, यहां कई मत्थे मार के चले गए, ये किसी को नहीं देते। मैंने कहा कोई बंदा ऐसा हो जिसको दिया हो और मैं उस बंदे से जो है मिलूं। उन्होंने कहा आज तक किसी को नहीं दिया। दो तीन बाबों से और पूछा। हम 50 साल से इस मस्जिद के नमाजी हैं, इनके साथ जिंदगी गुजारी, कोई कहे 20 साल से, कोई 30 साल से, आज तक किसी को नहीं थी। अब परेशान, जितना उनका इनकार बढ़ता जाए उतना मेरी जुस्तजू बढ़ती जाए। भूख थी पर खाने को दिल नहीं करता था, थकन थी सोने को दिल नहीं करता था, कि गोहरे मकसूद मिल जाए, मंजिल मकसूद मिल जाए, मोती मिल जाए, चला जाऊं। और मैंने उस वक्त अल्लाह से अर्ज किया था कि अल्लाह अगर ये मोती मुझे मिल जाता है तो मैं तेरे बंदों तक पहुंचाऊंगा, दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। वो चीज मुझे ना मिली। वापस सोचा वापस आ जाऊं। एक बाबे ने बताया कि इनका एक बहनोई है, वो अगर कह दे तो ये उनकी बात नहीं टालता, उसके इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। मकान भी उन्होंने बना के दिया है इनको, और घर का निज़ाम भी वही चलाते हैं। वो बड़े खाते पीते हैं, और वो फलां गोठ में रहते हैं, फलां जगह रहते हैं। मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं, उनका पता? कह रहे पता मुझे नहीं है, पता फलां वो दुकानदार है जिनसे ये घर का करियाने का ये आटा नमक साबुन तेल वगैरह लेते हैं, वहां से। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रहे क्यों मिलना है? मैंने कहा वैसे काम है। कह रहे नहीं बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके पास सूरत फातिहा का वाला। कह रहे तू भी सूरत फातिहा वाला है? और कई सर मार के चले गए। तो भी जाओ, या उसकी भी नहीं मानेगा, है बड़ा बाबा पर देता किसी को नहीं है बड़ा अच्छा नेक है। मैं कहा जी अल्लाह वाला है, तो मेरी मिन्नत है उनसे। अच्छा मैंने कहा चलो आप बता तो दें। पीर पोत्र ना देसी साल तना चेक जी, उनके पास जाऊंगा। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता बताया, ऐसे ऐसे है, इस तरह है। वहां एक वैगन जाती थी, टूटी हुई वैगन थी, मुझे याद है। उस वैगन की छत पे बैठा, इधर चुभना शुरू हो गया, जूती उठा के फिर पांव के नीचे दिया। राट थे, राट चुभते थे। वैगन पे बंदे भी थे, बकरियां भी थी, छत पे सामान भी था, क्योंकि वो अंदर कच्चे में वैगन चल रही थी, तो वो थाई थी ही वही, सवारी वही थी, मिट्टी धूल वैगन पे। अब मुझे खतरा हो कि वो स्टॉप जो है कहीं आगे ना चली जाए। बार बार कहूं जी वो स्टॉप। एक बंदा कहने लगा आप बैठो मैं आपको उतरवा दूंगा। उस स्टॉप पे खैर वो उन्होंने मुझे उतार दिया। देखा तो पर उस तरफ चंद घर थे, कोई ज्यादा लंबे चौड़ा शहर कस्बा गांव नहीं था। पूछा कि इस नाम के बंदे से मिलना है मैंने। उसने कहा इस नाम का बंदा तो खैरपुर गया हुआ है, वो तो 4-5 दिन के बाद आएगा। परेशानी किया करूं, आप जाना चाहो खैरपुर तो हम आपको पता बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं। अब मोबाइल तो था नहीं, और ना कोई पिटसेल, ना कोई लैंडलैंड कोई चीज सर्विस थी कि किसको कैसे करूं। अब उन्होंने एक शफकत की। उन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें, आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा। वो आ जाएंगे तो आप तो आए किस लिए हैं? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि उनसे कोई सूरत फातिहा का एक अमल है, तो मैं वो सूरत फातिहा का अमल चाहता हूँ, मिल जाए। तो उन्होंने कहा जी वो हैं तो बड़े मनमौजी, पता नहीं इनकी बात मान ले, वैसे मानते नहीं है, ठीक है आप रहें। अब मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैंने सोचा बजाय खैरपुर जाने के, खैरपुर के साथ एक जगह है गम्बट, कहने जी वो गम्बट जाए वहां। मैं कहा खैरपुर पे जाने के, सिंध, खैरपुर सिंध, तो मैं यहीं रह जाऊं।
اب وہاں میں رہا تو میری طبیعت میں کام ہے. میں نے ان کے اوتاق اسے کہتے ہیں، ڈیرے کو اوتاق کہتے ہیں وہاں سندھ میں. تو وہاں اوتاق میں نے صفائیاں شروع کر دیں. کئی سامان پڑا ہوا تھا، الجھا ہوا، بکھرا ہوا، 2 کمرے تھے. میں نے وہاں سے صفائی کی، ستھرائی کی، ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا. 2 قرآن پاک پڑے تھے، ان میں مٹی دھول تھی، ان کو صاف کیا، ان کے غلاف دھوئے، اور پھر ان کو ہر قرآن کو میں ایک کو صبح پڑھتا تھا، ایک کو شام پڑھتا تھا کہ کچھ پڑھ لوں. صبح شام ایک سادہ سی روٹی 2 روٹی آتی تھی، کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی چیز بس آتی تھی. الحمدللہ میرا گزارا ہو جاتا تھا. مچھر بہت تھے، مچھروں نے حشر کر دیا، اور نیند نہ صبح آتی تھی نہ شام آتی تھی، پر ایک طلب ہوتی تھی. ہر آنے والے بندے کو میں سمجھتا شاید یہی ہے وہ بندہ جو مجھے سورۃ فاتحہ کی اجازت دلوا کے دے گا. ہر آنے والے بندے کے بارے میں یہ طلب ہوتی ہے. آپ سوچیں وہ طلب کے دن جو ہے میں نے 5 دن گزارے، کیا ہوں گے 5 دن پورے نہیں، 4.5 دن، یعنی آدھا دن تو وہ تھا جب میں پہنچا، 4 دن یعنی 5 دن ہی کہوں گا. ان کو صاف کیا. پھر ایک جگہ دیکھا چھت تپکی ہوئی تھی، میں نے اس چھت پہ چڑھ گیا، مٹی ڈالی، گارا بنایا، اس کو صحیح کیا، سلیقہ دیا ایک ایک چیز کو. چھتوں کی صفائیاں کی. ایک جھاڑو پڑا تھا، اس کو باندھ کے کسی طرح، چھت کے جالے تھے اس کو صاف کیے میں نے، کھڑکیوں کو صاف کیا، روشن دان صاف کیے، صفائیاں کی. وہاں ایک ایک چیز کو سلیقہ دیا. پھر ایک کرسی پڑی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں. وہاں ایک لکڑی والا گزرا، چارپائیاں بنانے والا، اس سے کہا پیسے دوں گا، اس کی مرمت کر دے. اس کی مرمت کر دی. ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی مرمت کروا دی، خود میں نے پیسے دیے. یہ نظام میں کرتا رہا. پھر چارپائی کا باندھ ٹوٹا ہوا تھا، کہیں سے رسی کے ٹکڑے پڑے تھے، ان کو آپس میں باندھ دیا تاکہ یہ اور چارپائی نہ ٹوٹے، یہیں رک جائے. یہ چھوٹے موٹے کام میں کرتا رہا. پھر ایک لیٹرین تھا، وہ جو گندا لیٹرین تھا، اللہ اکبر، یعنی پخانہ خشک، بڑے بڑے سدے وہ پڑے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں کیسے. ان کو میں نے صاف کیا. اور وہ پخانہ تھا وہ جو ایک نالی بنی ہوئی تھی، آگے نالی میں وہ جاتا تھا تو لوٹا بھر کے آنا ہوتا تھا. تو استنجے کے لوٹا پورا نہیں ہوتا تھا، جو آتا تھا وہیں پخانہ کر کے اپنا استنجا کر کے چلا جاتا تھا. اور پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور درمیان میں ایک نالی تھی، بس وہ وہاں نالی سے جو گزر گیا، ادھر پخانہ پڑا، ادھر پخانہ پڑا. اچھا خاصا بندہ وہاں جائے نا. تو ایسی طبیعت میری، آپ طبیعت یقین جانی بس کہیں نہیں گھبرائی، یہاں آ کے گھبرا گئی ہے. تذکرہ بڑا پرانا. تو وہ تھا، میں نے کہا اس کو بھی اب صاف کرنا چاہیے. پھر لکڑیاں لے آیا اتنی، میں لکڑیوں سے کھرچا اس کو، اور کچھ کھرکیاں وغیرہ تو تھی نہیں، لکڑیوں سے کھرچا. پھر پانی بھرتا تھا، لکڑی مارتا تھا، پھر اس کو کھرچتا تھا. سوٹ تو ایک ہی تھا، پھر وہ خراب ہو گیا، پھر اس کو دھویا، کھڑے وہیں دھو لیا میں نے اپنے آپ کو. کپڑے بھی دھو لیے، نہا بھی لیا، وہیں خشک بھی ہو جائے گا. وہ اچھی طرح صاف کیا، خوب صاف کیا. کیا بتاؤں آپ، کئی عرصے سے جرات کر رہا تھا. یہ بتاؤں میں نے یہ تذکرہ اس وظیفے کا کئی درسوں میں کیا، وظیفہ بھی بتایا، لیکن وظیفے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ جرات نہیں کر پا رہا تھا. اس کی ایک وجہ ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیتی نہیں وہ کہے گا یہ داستانیں بیان کرتے ہیں، اپنی بات کی اہمیت بیان کرتے ہیں. اور جس کے ساتھ یہ بیتی ہوگی وہ کہے گا دکانداری کرتا ہے، اپنی اشتہار بازی کرتا ہے. لوگوں کے بھانڈے چھوٹے ہیں. تو جہاں چھوٹے برتن ہوں وہاں ایسی بات نہ کی جائے کہ کوئی خامخواہ بدگمانی، شک، وسوسے میں مبتلا ہو جائے. حویلی میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آج ایسی تذکرہ ہوا. تو چونکہ اسی شہر سے میں گیا تھا، وہاں کا سفر کیا تھا، تو آج اسی شہر میں بیٹھا ہوں، تو ایک دم وہ تذکرہ ایسے سامنے آ گیا. بات صاف کیا. لوٹا نہیں ہوتا، مٹی کے کوزے تھے، لوٹا نا مٹی کا لوٹا تھا، اور اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا. اس کی حفاظت کی. اور یہ نہیں کسی ٹونٹی سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، ساتھ ہی ایک کنواں تھا، اس میں سے کھینچ کے ڈول کا پانی بھرنا ہوتا تھا. اندر کا فرش بہت میلا تھا. مہمان وغیرہ معلوم ہوئے آتے تھے، سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے، اور کوئی پان کی پیکیں پڑی تھیں، اور نیچے چھلکے پڑے تھے سپاریوں کے، وہ چیزوں کے جیسے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، سگریٹ یا اس طرح. وہ سارے صاف کیے. میں نے کہا فرش کو دھوؤں، اس کو دھویا، لوٹے بھر کے لاتا تھا. وہ فرش دھویا میں نے، وہ بیت الخلا دھویا. بیت الخلا کی دیواروں پہ جو بندہ پیشاب کرنے بیٹھتا تھوکتا تھا، تھوکوں سے بھرا ہوا تھا دیواروں. بیت الخلا اوپر سے کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا. وہ تھوکے، ایک پرانا جھاڑو پڑا تھا، اس سے کھرچی دھوئی. میں کسی کام پہ لگا رہا. 4 دن مسلسل میں نے یہ کام کیے. 4 دن مسلسل صرف ایک وظیفے کی طلب تھی کہ ایک وظیفہ مل جائے جو
ابکری کے مخلصین کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کی نفرتیں اور دھکے اور ناگواریاں برداشت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کے لیے دو راستے ہیں، جیسا ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے۔ دو راستے ہیں، جیسے ان کے ساتھ زمانے نے کیا ہے یا ویسے ہو جائے، یا پھر کہیں نہ زمانے نے ہمارے ساتھ تو ایسا کیا تھا، ہم نہ کریں گے ایسا۔ اس دوران رات کو مجھے وہ زندگی کے خواب یاد ہے، ہر رات کوئی نہیں گزری تھی جو بڑا کمال کا خواب آتا تھا، اور بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ وہ ایک لمبی داستان ہے خوابوں کی، نیند تو آتی نہیں تھی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ بچھو بہت تھے وہاں، سانپ تو بھی تھے، لیکن مجھے کسی بچھو سانپ نے کاٹا نہیں، مچھروں نے کاٹا۔ بیت الخلاء بھی صاف ہو گیا، دروازہ بھی صاف ہو گیا۔ خیر 5ویں دن کوئی دن ڈوبتے ہوئے وہ صاحب تشریف لائے، مجھے انہوں نے کہا جی وہ آ گئے۔ ہمیں ایسے جیسے یقین جانیے جیسے کوئی بندہ ڈوبتا ہوا اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تیری سانس، میں ایسے سر باہر نکالوں تو سانس آئے، میں وہ نقشہ کیا بیان کروں کہ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے سلام کیا، بیٹھے، ویسے دیکھنے لگے۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ یہ جو دیوانہ آیا ہے لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے کے لیے، لگا ہوا ہے صفائیاں کرنے کے لیے۔ یہ میں حویلی کی کہتا ہوں نا، یہ صفائیاں کرو، یہ ستھرائیاں کرو، یہ سلیقہ دو، یہ کرو، یہ کرو، وہ اندر وہ چیز موجود ہے۔ چیز سادہ ہو پر صاف ہو۔ تو ان کو نا یہ میرا انداز بڑا اچھا لگا۔ وہ روٹی کھانے آتے تھے، بعض ایک بابا جی تھے ان کے، وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے، سندھی میں بات کرتے تھے بابا جی، اردو میں اردو بولتا تو میری نہیں سمجھتے تھے، وہ سندھی بولتے تھے میں ان کی نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا ہم اجنبی تھے لیکن یار تھے، دوست تھے۔ 5 دن میں ہم دوست بن گئے۔ وہ اچھے بابا جی تھے، بوڑھے تھے۔ انہیں میں نے ایک ذکر ہی بتایا تھا، اور بتایا اپنے اشاروں میں بتایا، ان کو یاد کرایا، وہ کرنا شروع ہو گئے۔ ان پڑھ تھے لیکن مخلص تھے، ان کے اندر طلب تھی۔ ان تک یہ باتیں پہنچتی رہی کہ ایسے آیا ہے بندہ، اور ایسے 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 صفائی کرتا ہے، ایسے سلیقہ ایسے اس کے اندر ہے، اس نے ہر چیز کو ایسے صاف کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں کوئی برتن بھی پڑے تھے، وہاں کوئی چیزیں بھی پڑی تھی، وہاں کچھ اور بھی، وہ بھی صاف کی۔ انہیں دیکھا نا، میرا انٹرویو لیا پہلے کتنی دیر، کون ہے، تیری قوم کیا ہے، کیونکہ سندھ میں سب سے پہلے قوم پوچھی جاتی ہے، قوم کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے آئے ہو۔ تو کیا کرتے ہو، کیسے ہو، کیا طلب ہے تمہیں۔ میں نے ایسے کہا، ایسے گیا، سورۃ فاتحہ کا ان کے پاس کوئی عمل ہے تو میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا؟ میں نے کہا بس روحانی دنیا ہے، فائدہ ہوگا۔ پھر تو لوگوں کو تو بھی نہیں بتائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن یہی تو تیرا نقصان ہے، تو بتائے گا لوگوں کو، اس لیے تجھے نہیں ملے گا۔ میں کیوں؟ کہا تو نااہل لوگوں کو بتائے گا، وہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے، اور نااہلوں کو بتائے گا، نااہل فائدہ اٹھائیں گے، تو نااہلوں کو تو فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ اب میں اس کا جواب کیا دوں کہ نااہلوں کو کیا فائدہ ملنا چاہیے؟ میں اس کا کیا جواب دوں؟ اب میرے اندر ایک بے چینی بھی آئے، اور بعض اوقات غصہ بھی آئے۔ یا اللہ تیرا نام ہے، انہیں بھی تو کسی نے دیا تھا، یا اللہ تیرے نام کی خاطر میں اتنے دھکے کھاتے پھر رہا ہوں۔ وہ کتنی دیر تو انہوں نے مجھ سے کچاری کی، سندھ میں کچاری کہتے ہیں، میٹنگ کو کچاری کہتے ہیں، کچاری کہتے ہیں، کتنی دیر کچاری کی۔ شام کا کھانا آیا، خیر انہوں نے میرے ساتھ کھانا اکٹھا کھایا، اور کہیں گے ٹھیک ہے صبح پھر ہم ملیں گے، چلا گیا۔ میں نے کہا کوئی جواب ہی نہیں دیا، کہہ دیتا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جیسے پوچھا کیوں روندی یا ایڈا زارو زار نہ رو، بہنال تسلی دیندا چا تے کو گل لیندا نہ چار نہ رو، تھوڑے اتلے ہاں چا آکے ہاں تیرا ساول یار نہ رو، میرے کو روندا دیکھتے آدھا چا، کچھ بھی نہیں، کچھ تسلیاں بھی نہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ رات ایسی پھر گزری، مجھے روز اس کے غم میں ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہی کچھ تھا۔ رات گزر گئی، صبح کا انتظار۔ صبح کوئی 10-11 بجے کے درمیان وہ صاحب آئے، پھر آ کے کہنے لگے سائیں ہم کچاری کریں گے۔ آج 6 دن، 5واں دن ہو گئے، آگے آج 6واں دن شروع ہو گیا۔ اب کچاری میں پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، قوم کیا ہے، میں نے پھر قوم بتائی، میری قوم یہ ہے۔
اچھا آپ کے بابا کا نام، دادا کا نام، چاچا کا نام، فلاں کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، کیسے ہو، دنیا کی پنجاب کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تم پنجابی ہو، کون ہو، تو کہہ رہے تیرے پنجابی ہونے کا پتہ میں بھی کر لیتا ہوں. پیرے میرا پیچھے نا ایسے ہاتھ دیکھا نا، کہہ رہے پنجابیوں کے پیچھے سارے ایسے نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسی نا ہاتھ رکھا پیچھے. پتہ نہیں کیا سوال میں کیا بیان کروں آپ سے، یہ کیا کہانیاں بیان کروں. میری تو کہانی لوگ داستان سمجھیں گے، اس کو افسانہ سمجھیں گے. آج چھٹا دن ہے. کتنا دن؟ چھٹا دن. اور چھٹے دن میں ہماری پھر کہانی شروع ہو گئی، پھر داستان شروع ہو گئی. اور میں سورۃ فاتحہ کا عمل لینے گیا ہوں جو کائنات کا کن فیکون کی اس کے اندر تاثیر ہے. میرا جی چاہتا ہے وہ سورۃ فاتحہ کا عمل بتاؤں، لیکن دی چاہتا ہے پہلے اپنی کہانی پوری کر ہی دوں. یہ اندر جو خود ہے نا، یہ اندر کا جو درد ہے کتنے سالوں سے لیے بیٹھا ہوں، یہ حویلی میں آپ کو بیان کر ہی دوں. ہے داستان بڑی لمبی تھی، داستان دراز بھی اور دل کو تاز بھی، لیکن کہاں یہ دل کے دیا جائے اس کو تو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں. تو یہ بقیہ حصہ کل بیان کروں گا، انتظار کیجیے گا. مجھے سورۃ فاتحہ کے عمل کی تلاش تھی اور میں گلی گلی، کریا جگہ جگہ، راہیں پھر رہا تھا اور ٹھوکریں کھا رہا تھا. لوگوں کے لہجے، لوگوں کی ناگواریاں. ایک منزل تھی جو مجھے چلائے جا رہی تھی، وہ منزل تھی سورۃ فاتحہ. اور میرے جی میں تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اس راز کو پالوں، اس بھید کو پالوں. سانپ نے تو نہیں کاٹا، بچھو نے بھی نہیں کاٹا، پر مچھروں نے اتنا کاٹا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر گننا شروع کیے مچھروں کے کاٹنا کا. کوئی 300-350 دفعہ گن کے میں نے پھر چھوڑ دی. یہاں سے یہاں تک، جہاں تک انسان کا بازو ہوتا ہے نا، کھلا ہوتا ہے، وہاں تک سارا. اتنے مچھر تھے اور اتنے زیادہ ان کی چبھن ہوتی تھی. میں مسلسل ایک جستجو میں تھا. وہ جو صاحب جن کے وہ داماد جن کے میں گھر گیا تھا، اور چھٹا دن تھا، پر چھٹے دن مجھے منزل ملتی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ ہر دفعہ کے بعد میرا تعارف پوچھتے. معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے ان کے پاس کوئی ڈیٹا مشین ہے، وہ ٹیلی کر رہے ہیں کہ اس کا تعارف غلط ہے یا صحیح ہے. وہ کسی صحافی کی طرح مجھ سے انٹرویو کرتے تھے کبھی، اور کبھی ایسے میرے اندر کو ٹٹولتے تھے جیسے کوئی تلاشی کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے. انہوں نے مجھے رہائش دی. کھانا جو تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا نہیں تھا جو مہمان کو دیا جانا چاہیے. وہاں یہی ہی ٹھیک تھا. مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی. میں فطرت سے اللہ کی نعمت، قربانی، مجاہدہ آ جائے تو اس پہ گھبراتا نہیں. اب میری یہ چاہت تھی کہ وہ کسی طرح میرے ساتھ چلیں اور ان کو اس پہ راضی کریں کہ وہ مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل دے دیں. میری چاہت تھی، میرے اندر کی طلب تھی. وہ آتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اپنے فصلوں میں جانا ہے، زمینوں میں جانا ہے. پھر میں آتا ہوں، تسلی کرو آپ کا کام ہو جائے گا. پر ہے وہ بندہ بڑا، مجھے تسلی بھی دیتے تھے. اس بندے کے بارے میں بتاتے کہ کوئی شاید وہ نہ مانے. یوں دن گزر جاتا تھا. پھر شام ڈھلے وہ آتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیدھا میرے پاس آتے تھے. ان کا جسم وجود بتا رہا ہوتا تھا وہ کام کر کے آئے ہیں زمینوں میں. پھر آتے تھے، پھر بہت ساری باتیں کرتے تھے. پھر پوچھتے تھے یہ چارپائی، آپ اپنے علاقے میں چارپائی کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایسے عجیب سوال ہے. روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ روٹی کہتے ہیں. آپ کے علاقے میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ان کا رواج کیا ہوتا ہے؟ بندر ہوتا ہے نا، اس کو نچاؤ، اوپر ہو جاؤ. پھر وہ بیچارہ اوپر ہو جاتا ہے، ایسے ہاتھ کر لے، پھر اس کو نیچے کر لے. یہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں بھول گیا ہوں. میں بہت سال پہلے کی بات ہے. آپ کے کتنے سوٹ ہیں؟ اب یہ سوال ہے. جوتے کتنے ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ تو کئی بار پوچھا. پھر وہ بھول بھی جاتے تھے، پتہ نہیں، یا پھر پوچھتے تھے یا ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک سوال کو بار بار دہراتے تھے. 6 دن گزر گئے. 7ویں دن میں رات کو اٹھا اور خوب رویا. بس وہ رونا کام آ گیا. بہت رویا. اتنا رویا کہ میں نے کہا مولا، مرشد بھی لے لیا تو نے، اور مخلص بھی لے لیے، اور تیرا ساتھ بھی نہیں ہے. اگر تیرا ساتھ ہوتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہ لگتی، مجھے لوگوں کی ناگواریوں اور لوگوں کی ان کیفیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا.
پر رو کے ایسے سویا تو مسلح پہ ہی، وہ ٹکڑوں والی سندھ کا ایک خاص انداز ہے، اس کی چائے نماز بنی ہوئی تھی جس میں آدمی اتحیات میں ہی بیٹھ سکتا تھا، چھوٹی سی تھی، بس ویسے ہی میں ایسے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آئے، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا اور میں بلک بلک کے رویا۔ فرمانے لگے تجھے یاد ہے تجھے فلاں وظیفہ دیا تھا، اور میں ان کے سینے سے لگاؤں اور میں عرض کروں جی مرشد، فرمایا اس سے زیادہ ٹھوکروں اور قربانیوں سے مجھے ملا تھا، تجھے یاد ہے تجھے میں نے فلاں عمل دیا تھا، فلاں نقش دیا تھا، فلاں تعویذ، ایک ایک چیز دہرائی دہرائی دہرائی۔ اچھا وہ دہراتے جا رہے تھے، میرا غم ہلکا ہوتا جا رہا تھا، ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر کی ٹھنڈک، خلوص، سچائی، میرے پچھلے سارے چھالے، غم، ٹھوکریں، کانٹے، بھوک، پیاس، جاگنا، بے خوابی، ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، منزل مل جائے گی، ہمیں اب اس بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا، پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کر، صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیند کھلی نا تو اس ایک اذان کی آواز، اور اذان بغیر سپیکر والی، میرے کانوں میں پڑی، فجر ہو گئی ہے، ایک احساس ہوا کہ فجر ہو گئی۔ تو میں اٹھا، اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں۔ ان کے اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے۔ میں بے تاب ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی۔ کیوں سائیں وہ عمل؟ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگا میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ میں نے کہا بس آپ دعا فرما، آپ کے مہمان نوازی کی، میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی۔ وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں اس کے ساتھ تھی۔ میں آ گیا، پھر وہی کھلی ویگنیں، وہ ایک ڈالے، پھر وہی راستے، وہی چیزیں، پھر وہی سفر، کبھی پیدل کا، کبھی تانگے کا، کبھی کچے راستوں۔ واپس ان کے پاس پہنچا میں۔ جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں۔ میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا، رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو، ایک رومال تھا میرے پاس، میں نے اس میں باندھ لیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاتے ایسے کرنے لگا، سائیں معاف کر دیں۔ میں کہا بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑا، کہہ رہے کھانا؟ میں نے کہا میں لایا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں نے کہا کھانا تو میں اپنا ساتھ لایا ہوں کہیں سے۔ یہ دیکھیں، میں نے کھولا، اخبار تھی، اخبار رومال میں، اس میں روٹی، 2 روٹی تھی، تھوڑا سا سالن تھا، پتلی سی روٹی، چھوٹی سی، 1 روٹی کے برابر۔ اچھا کھانا پکا ہوا تھا، مجھے کھلایا اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بڑی مہنگی پڑی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں، اس شکل کے، اس شکل کے، اس شکل کے بابا جی، وہ میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے تھپڑ مارے۔ ان کے پاس ایک جوتا تھا، مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتے رہے، تجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، تو نے اس کو خالی بھیج دیا، تجھے شرم نہیں آیا، تجھے حیا نہیں آئی۔ مجھے بہت مارا، میں معافی مانگتا رہا، اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس سے، میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھے، تو بلائیں انتظار میں تھی، مجھے کھا جاتی۔ بہت خطرناک بلائیں تھیں۔
اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، وہ جل رہا تھا، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے۔ اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا، مجھ جیسے بخیل، کنجوس، شوم، وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار، ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ بس ایک خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور میں ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور مجھے بہت مارا۔ پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے، تھپڑوں کے داغ دکھائے، انگلیوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، جوتوں کے نشان، تازہ تازہ۔ اور ایک نشان ہوتا ہے، ایک اوپر ابل آتا ہے، اتنا سخت نشان ہوتا ہے،